جب میں نے ان ہوش سنبھالا تو ان کو میں نے بہت ایک عزت اور مرتبت والا شخص پایا. لوگوں کا ایک مجمع جالب صاحب کی طرف بڑھا اور انہوں نے جالب صاحب کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور ہمارے سامنے وہ سٹیج کی جانب ان کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کے اور حبیب جالب زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہوئے لے کے چلے گئے. تو وہاں پہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ الحمدللہ میں ایک عزت اور مرتبت والے گھرانے سے ہوں اور ایک ایسے شخص کی اولاد میں سے ہوں جس کا ایک مقام معاشرے میں بہت اعلیٰ مقام ہے. الحمدللہ ہمارے پہ یہ بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میرے والد صاحب اور ہم لوگ جالب صاحب, ہماری فیملی میں جالب جیسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان رکھی. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمان. آج ہمارے ساتھ عمر جالب صاحب موجود ہیں جو کہ حبیب جالب صاحب کے پوتے ہیں. تو آج تھوڑی سی روشنی عمر جالب صاحب سے کہیں گے کہ حبیب جالب صاحب کی زندگی میں ڈالے کہ ان کا کیسا وقت گزرا, کون کون سی سٹرگلز تھی, کیا ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں. تو چلتے ہیں بلا تاخیر عمر جالب صاحب کی جانب. تو سر یہ بتائیں کہ حبیب جالب صاحب جو تھے آپ کے دادا تھے, کیا زندگی تھی اور گھر میں کیسے تھے اور آپ نے ان کے کون کون سے وقت دیکھے ہیں؟ جی میں نے تو ہوش جب سنبھالا تو یہ غالباً 89 کا ٹائم ہے, میری پیدائش 85 کی ہے. اور جب میں نے ان ہوش سنبھالا تو ان کو میں نے بہت ایک عزت اور مرتبت والا شخص پایا اور اپنے گھر کے اندر جو ہمارے گھر کا ایک بہت بزرگوں میں سے ہمارے سب سے مطلب کہ جالب صاحب کا ایک بڑا روب تھا گھر پہ. اور ان کو میں نے ان کو مطالعہ کرتا دیکھا اور ان کی ہمارے علاقے میں جو عزت اور احترام تھا. اور پھر ایک مشاعرے میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا بچپن میں, اپنی ہوش میں مجھے یاد ہے, فلٹیز ہوٹل میں تھا ایک پنجاب پریا کا مشاعرہ. تو لوگوں کو جب میں نے, ہم پوری فیملی انوائٹڈ تھے, تو زیادہ تر ہم فیملیز کے ساتھ نہیں جاتے تھے کیونکہ بعد میں مجھے پتہ چلا. تو وہ میری ہوش میں ایک پہلا واقعہ تو میں نے دیکھا کہ جب ہم انٹر ہو رہے تھے تو کافی ایک بھیڑ جو تھی وہاں جمع تھی اور اسٹیج سے اناؤنس ہو رہا تھا جالب صاحب کا. اور جالب صاحب جیسے جیسے داخلی دروازے سے انٹر ہونے لگے تو وہاں پہ ایک لوگوں کا ایک مجمع جالب صاحب کی طرف بڑھا اور انہوں نے جالب صاحب کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور ہمارے سامنے وہ سٹیج کی جانب ان کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کے اور حبیب جالب زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہوئے لے کے چلے گئے. تو وہاں پہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ الحمدللہ میں ایک عزت اور مرتبت والے گھرانے سے ہوں اور ایک ایسے شخص کی اولاد میں سے ہوں جس کا ایک مقام معاشرے میں بہت اعلیٰ مقام ہے. اس کے بعد جیسے جیسے پھر میں بڑا ہوتا گیا, جالب صاحب کی وفات ہوئی, وہ بھی ساری چیزیں دیکھی. جالب صاحب کا لاسٹ جو ٹائم ہے شیخ زائد میں ان کی بیماری کا, وہ بھی میری ہوش میں تھا اور میں ان کو وہاں پہ ہسپتال میں اکثر میں ان کے پاس ہوا کرتا تھا بچپن میں, کیونکہ میری دادی وہاں پہ ہوتی تھی اور میں دادی کا بہت لاڈلا تھا, جس کی وجہ سے میں زیادہ وقت جو اپنی دادی اور اپنے دادا کے ساتھ گزارنا پسند کرتا تھا. اور یہ شیخ زائد کی انتظامیہ کو بھی بڑی میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہاں پر اس ایج کے بچے کو وہاں پہ الاؤ نہیں تھا, لیکن مجھے خاص طور پہ اس محبت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے الاؤ کیا ہوا تھا. تو میں عمر صاحب آپ نے ان کی لائف دیکھی تھی کہ ان بیماری, ان کا جو مشکل وقت بھی تھا, آبائی گھر جو تھا جالب صاحب کا وہ کہاں پر تھا اور اس کی کیا سٹوری تھی؟ جالب صاحب کا آبائی گھر جو ہے وہ یہ آپ دیکھیں فیروز پور روڈ, قصور روڈ کے اوپر, جو اب آج کل ایک سوسائٹی ہے سروبا گارڈن کے نام سے. یہ نیر علی دادا صاحب کی ڈیزائن کردہ کچھ ماڈل ہاؤسز کی سوسائٹی تھی. تو اس وقت یہ ڈیولپ ہوئی تھی اور ایسے تھوڑی سی ڈیولپ ہو پا رہی تھی. تو جالب صاحب کے والد صاحب کا گھر بکا تھا اور جالب صاحب کے بہن بھائیوں نے وہ وراثتی گھر جو تھا اپنا حصہ لینے کے بعد جالب صاحب کو دے دیا تھا, اور اس پیسوں سے تقریباً 2.25 لاکھ روپے اس گھر کے بنے تھے. تو 1,90,000 کا یہ 11 مرلے کا گھر جالب صاحب نے 84 میں یہ اس کو خریدا تھا. اور نیر علی دادا صاحب کی یہ پوائنٹ آؤٹ جب انہوں نے کیا کہ بھیا میں نے وہاں پہ ایک سوسائٹی بنائی ہے جو قدرے سستی سوسائٹی ہے, تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں آپ کا جو بجٹ ہے اس میں آپ کو وہ میسر. عمر صاحب یہ بتائیں کہ جو جالب صاحب کا آبائی گھر تھا, مطلب کہ جو ان کے باو اجداد کا تھا, وہ کہاں پر واقع تھا؟ جالب صاحب کے والد صاحب کا گھر ملتان گلگشت کالونی میں تھا, جسے وراثت میں جالب صاحب کے وہ آیا اور ان کے بہن بھائیوں کا جو حصہ تھا انہوں نے لے کر جالب صاحب کو دے دیا تھا, جو کہ تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب رقم بنتی تھی.
اب عمر صاحب جو یہ ہو گیا، آپ نے بتایا کہ وہ بیمار ہو گئے تھے، شیخ زاید ہاسپٹل میں بھی رہے، ان کا زیر علاج رہا، تو ان کی بیماری کا وقت کیسا تھا؟ اور جو اس وقت کی حکومت وقت تھے، حاکم وقت تھے، حکومت تھی، انہوں نے کیا تعاون کیا تھا؟ کوئی ایسی سپورٹ ملی تھی جالب صاحب؟ دیکھیں جالب صاحب تمام زندگی ایک بلینک چیک کی طرح رہے، اور بالکل اس وقت بھی جالب صاحب کو حکومت وقت کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب اس ٹائم وزیر اعظم تھے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ جالب صاحب سرکاری خرچ پر اپنا علاج کے لیے کہیں کسی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں بہتر علاج کے لیے تو وہ بالکل تیار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک سے بھی جو جالب صاحب سے محبت کرتے تھے، اس میں خاص طور پہ شہنشاہ ایران کرنل قذافی، شہنشاہ مصر جو ہیں، ان لوگوں نے یو اے ای کے جو بادشاہ تھے انہوں نے بھی جالب صاحب کو حکومت وقت کی طرف سے آفر کی کہ ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کی آزادی کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے بھی نظم جدوجہد کی قلم کے ساتھ، تو ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اپنا اسٹیٹ گیسٹ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو جالب صاحب نے ان کا شکریہ ادا کر دیا، اور اس وجہ سے کہ یہاں پر کسی غریب کو ایک ڈسپلن کی گولی میسر نہیں ہے، تو جن لوگوں کے لیے میں یہاں پر، جن لوگوں کے علاج کے لیے، صحت کے لیے، جن لوگوں کے گھر کے لیے، جن لوگوں کے بچوں کے روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے میں جدوجہد کرتا رہا ہوں، جب تک ان لوگوں کو میسر نہیں ہوگی تب تک میں کسی بھی قسم کی امداد دینے سے جو ہے وہ گریز کروں گا، اور وہی انہوں نے جالب صاحب نے کیا، اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ کیونکہ جالب صاحب کی کتاب آٹو بایوگرافی جو تھی جالب بیتی، وہ جنگ پبلشر اس کو پبلش کرنے کے لیے تیار تھی، وہ جالب صاحب نے اپنی بیماری سے کچھ ایام پہلے ہی اس کو کمپلیٹ کیا تھا، تو جنگ پبلشر نے کچھ پیسے ایڈوانس میں ان کو دیے تھے، تو وہ کروم ویل ہاسپٹل ایک ان کا ایک شیڈیول بنا تھا ایک ویک کا، تو اس بجٹ کے اندر رہتے ہوئے جالب صاحب وہاں پر گئے، اور کیونکہ بجٹ وہ پھر ڈسٹرب ہو گیا، ان کو وہاں پہ کمزوری زیادہ، ویکنس زیادہ تھی شوگر پیشنٹ کی ہونے کی وجہ سے، تو ان کا جو ٹرانسپلانٹ تھا لیور کا وہ نہیں ہو پایا، اور وہ ان کو کچھ اور فنڈز ریکوائرڈ تھے، تو ہمارے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے، اور پھر ظاہر ہے جنگ پبلشرز نے جو رائلٹی بنتی تھی اس سے زیادہ ادا کر دیے ہوئے تھے جو ان کا کہنا تھا، تو اس وجہ سے وہ پھر علاج آ کے کنٹینیو نہیں ہو سکا، اور جالب صاحب واپس آ گئے، اور کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہو گئے۔ عمر صاحب یہ تو جالب صاحب کی زندگی پہ آپ نے روشنی ڈالی، بتایا۔ یہ بتائیں کہ آج کے دور میں جب عمر جالب کہیں پہ جاتے ہیں تو لوگ پہچانتے ہیں کہ یار یہ جالب صاحب کے پوتے ہیں؟ اور جب آپ کے والد صاحب حیات تھے، ان کے صاحبزادے تھے، تو آپ کے والد صاحب کو لوگ پہچانتے تھے کہ یار یہ جالب صاحب کے بیٹے ہیں، یا یہ عمر جالب ان کے پوتے ہیں؟ دیکھیں یہ جالب صاحب اللہ کا الحمدللہ ہمارے پہ یہ بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میرے والد صاحب اور ہم لوگ جالب صاحب، ہماری فیملی میں جالب جیسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان رکھی، اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہاں ہمارا تعارف ہو جائے، جہاں ہمارا نام لے لیا جائے، کہیں پہ کوئی ہمیں انٹروڈیوس کروا دیتا تو بہت پذیرائی ملتی، بہت احترام سے لوگ ملتے ہیں، بہت محبت دیتے ہیں، اور کیونکہ دوسرا یہ کہ بائی فیس مجھے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، اگر کچھ لوگ جانتے بھی تو ان میں یہ ابہام ہے کہ شاید میں ان کا سکا بیٹا ہوں، تو یہ کہنا بھی کوئی غلط نہیں ہے، روحانی طور پہ میں ان کا بیٹا ہی ہوں، اور میرے لیے اعزاز کی بات یہ بھی ہے کہ جالب صاحب نے اپنی پہچان اگر زندگی میں کسی کو دی ہے تو وہ میں پہلا شخص ہوں جس کو جالب صاحب نے اپنی پہچان دی، یہ میری ذمہ داری بھی ہے، میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور اپنے اوپر میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے قائم رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا نام عمر جالب صاحب نے رکھا، اپنے بچوں کو اپنی پہچان جالب صاحب نے نہیں دی، تو یہ بھی ایک میری خوش قسمتی ہے، اور میں اس پہ قائم رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بالکل لوگ بہت محبت کرتے ہیں، دنیا بھر سے لوگ محبت کرتے ہیں، آپ میڈیا کے لوگ بھی، کسی بھی طبقے میں چلا جاؤں، خواہ وہ عام فورسز کا ہو، کوئی لوگ ہوں، وہ بھی بہت احترام سے ملتے، بہت محبت کرتے ہیں۔ غریب ریڈی بان والا جو ہے اگر وہ جالب صاحب کو جانتا ہے تو وہ بھی بہت احترام سے ملتا ہے، ایون کہ میں نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جو گاؤں کے رہنے والے ہیں، جو پیڑ کے نیچے بیٹھ کر حقہ پیتے ہیں، وہ جالب صاحب کے اگر بارے میں جانتے ہیں تو بہت محبت سے ملتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں۔ میری خواہش بھی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو اپنی، کیونکہ میری تنظیم جو ہے جس کو میں اب چلا رہا ہوں، حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن، ایسے لوگوں کو اپنی فاؤنڈیشن کا آنریری ممبر بناؤں جن کی کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے کسی بھی طبقے کے اندر ہے، کسی بھی سوسائٹی کے اندر ہے، ان کی کنٹریبیوشن ہے، تو میں ان کو چاہتا ہوں کہ وہ میری فاؤنڈیشن کا آنریری ممبر بنے، اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم ایک ایڈوائزری بورڈ بھی بنانا چاہتے ہیں جو مل کر جالب صاحب کے حوالے سے
नौजवानों की किरदार साजी के ऊपर काम करें। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि अमर जालिब साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें उन्होंने बताया कि हबीब जालिब साहब की ज़िंदगी कैसी थी, किन उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा उनको। एक शायर थे और बड़े ही खूबसूरत अल्फाज वो किताब में लिख दिया करते थे, जो आज तक लोग पढ़ते हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।